بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.5 جو کہ علماء مفکرین سے متعلق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ حاصلات تعلم آپ کے سامنے ہے کہ علماء کے مختصر حالات زندگی، مقام و مرتبہ، امتیازی خصوصیات، اخلاق و صفات، علمی و فقہی کارنامے، زندگی کے دلچسپ واقعات، تعلیمات و تصنیفات سے آگاہ ہو کر ان سے سبق حاصل کر سکیں اور افکار و کردار کے پہلوؤں سے واقفیت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو اعلان سبق ہے کہ آج ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہما کی شخصیات کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام قطب الدین احمد تھا۔ آپ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم ہے اور شاہ عبد الرحیم اپنے دور کے بڑے مایہ ناز عالم تھے، اہل علم میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زیادہ تر کتب عربی اور فارسی زبانوں میں تصنیف کی، جن کی تعداد 50 کے قریب ہے، اور عربی اور فارسی زبان میں یعنی آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ عربی میں بھی دسترس تھی اور فارسی میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطوط کے ذریعے دیگر ریاستوں کے مسلم حکمرانوں کو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کاوشیں کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ جو دیگر ریاستیں تھیں جن میں مسلمان حکمران تھے، آپ نے ان کو یہ شعور دلایا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بھی کاوشیں کریں اور یہاں بھی اسلام کے احیاء کے لیے جہاد کریں یا اور دیگر جو بھی کام کیے جا سکتے ہیں ان کی طرف مائل ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی اصل میں دو قومی نظریے کے بانی ہیں، اور دو قومی نظریہ یعنی ٹو نیشن تھیوری بر صغیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی بدولت قائم کی گئی۔ بر صغیر میں علم حدیث کی نشر و اشاعت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اہم کردار ہے۔ علم حدیث بر صغیر میں جتنا بھی پھیلا ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بدولت پھیلا ہے۔ آپ کو حصول علم کا بے حد شوق تھا، یہاں تک کہ بچپن سے ہی کبھی کھیل کود کی جانب متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کی جانب توجہ کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی علم حدیث کی بات ہوتی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام سر فہرست آتا ہے بر صغیر میں۔ آپ کی مشہور تصانیف میں مشکات المصابیح، لمعات التنقی اور اشیعۃ اللمعات شامل ہیں، اور مشکات تو اس قدر معروف اور مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی کہ جس سے اکثر لوگ واقف ہیں اور اکثر آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا۔ علماء مفکرین عمر بھر علم کے فروغ میں کوشاں رہے اور معاشرے کو جہالت کی تاریکیوں سے پاک کرتے رہے، یہی ان لوگوں کا، ان کی زندگیوں کا اصل مقصد تھا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے ان دو شخصیات کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے لیے اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کتاب کے ان اقتباسات کا بچوں سے مطالعہ کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہوگی۔ اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، سرگرمی یہ ہے کہ کسی ایک عالم دین کی کسی ایک تصنیف کے اردو ترجمے کا مطالعہ کریں۔ کم از کم 20 صفحات کا مطالعہ ضروری ہے۔ ان صفحات کا خلاصہ کمرہ جماعت میں بیان کریں۔ 3 علماء کا ذکر کیا گیا آپ کے سامنے، ان کی عربی کتابوں میں سے کسی ایک کے اردو ترجمے کا مطالعہ کرنا ہے، کم از کم 20 صفحات کا، اور پھر ان کا خلاصہ آپ نے کمرہ جماعت میں پیش کرنا ہے۔ اساتذہ کرام اپنی نگرانی میں بچوں سے اس سرگرمی کو ضرور مکمل کروائیے گا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اعادہ سبق کی جانب۔ سبق کو دہرا لیتے ہیں جو کچھ ہم نے آج معلومات اخذ کی، حاصل کی۔ آج ہم نے پڑھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام قطب الدین احمد تھا۔ آپ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زیادہ تر کتب عربی اور فارسی زبانوں میں تصنیف کی، جن کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے خطوط کے ذریعے دیگر ریاستوں کے مسلم حکمرانوں کو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کاوشیں کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ بر صغیر میں علم حدیث کی نشر و اشاعت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اہم کردار ہے۔ آپ کو حصول علم کا بے حد شوق تھا، یہاں تک کہ بچپن سے ہی کبھی کھیل کود کی جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ مشہور تصانیف میں مشکات المصابیح، لمعات التنقی اور اشیعۃ اللمعات شامل ہیں۔ علماء و مفکرین عمر بھر علم کے فروغ میں کوشاں رہے اور معاشرے کو جہالت کی تاریکیوں سے پاک کرتے رہے۔
عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی وہ بنیادی باتیں جو ہم نے آج کے لیکچر سے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔